یہ دعوت نامہ دیکھ کر مشورہ کیا اپنے مشورے والوں سے۔ یہاں مشورے کی بھی بڑی اہمیت نظر آتی ہے کہ بلقیس جیسی عورت جو کہ کافر ہے اور سورج کی پوجا کرنے والی ہے، وہ بھی اس کے قوم، وہ بھی مشورے کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ مشورہ کتنا اہم ہے، اس لیے مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ غیر مسلم بھی مشورے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اب جب اس نے مشورہ مانگا اور اس نے ایک بات کہی مشورے کے اندر کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی بھی بات کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کروں۔ کہتے ہیں یہ بلقیس تھی تو عورت، لیکن مشورے کی اہمیت کو بھی جانتی تھی اور مشورے کے آداب کو بھی جانتی تھی کہ اپنی رائے پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، بغیر ساتھیوں کے مشورے کے فیصلہ کرنا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں کسی بات کا فیصلہ بغیر تمہاری رائے کے نہیں کروں۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے بھی مشورہ کیا، لیکن وہ تھا بڑا بے وقوف، مشورے کے آداب نہیں جانتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، وما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اس نے کہا دیکھو یہی میرا فیصلہ ہے، یہی میری رائے ہے، بس یہی کرنا ہے اور یہی صحیح راستہ ہے، بس موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ اس لیے مشورے کے آداب نہیں جانتا تھا تو بے وقوف تھا، ناکام ہو گیا۔ لیکن بلقیس مشورے کے آداب بھی جانتی تھی، مشورے کی اہمیت بھی جانتی تھی۔ جب اس نے یہ رائے مشورہ لیا اپنے مشورے والوں سے، تو اس کے مشورے والے اس اعتبار سے تو بڑے بے وقوف تھے کہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی باغ ڈور عورت کے حوالے کر دے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بے وقوف تھے کہ عورت کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنایا ہوا تھا، لیکن اس اعتبار سے بڑے عقل مند تھے کہ مشورے کے آداب بھی وہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بڑے جنگجو لوگ ہیں، اس لیے اگر آپ ہمیں مقابلے کے لیے تیار کر دیے تو اپنی جان لگا دیں گے، گھبرائیں نہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی رائے پر اصرار نہیں کریں گے، کریں گے وہ جو آپ ہمیں حکم دیں گے۔ تو بلقیس نے بہرحال یہ کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب کہیں پہ آ جائیں تو وہ فساد مچا دیتے ہیں، اللہ کا کرنا بہرحال بعد میں بلقیس مسلمان ہو گئی، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جانور نے خیر خواہی کا عمل کیا، ہمدردی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا، تو اللہ نے یہ پورا واقعہ جس میں مشورے کے آداب، مشورے کی اہمیت اور یہ سارا مضمون اللہ نے بیان کیا اس امت کے لیے کہ یہ امت ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کا کام کرے گی اور ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی اور اس کے لیے مشورے بھی کرے گی۔ تو اللہ نے یہ سارا واقعہ اس امت کو سنایا اور قرآن پاک کی آیت اس کو بنایا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ان دونوں مخلوق کے بارے میں، ایک تو چیونٹی کے بارے میں اور دوسرا حدود کے بارے میں، کہ کل قیامت کے دن ان کو اللہ انسانی شکل دے کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ خیر خواہی کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اب میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ خود ہی بتاؤ، ایک چیونٹی خیر خواہی کرے اپنی قوم کی، اس کا ذکر قرآن میں اللہ بڑی حسن کے ساتھ اللہ اس کا ذکر کرے، اور ایک حدود خیر خواہی کرے بلقیس کی اور اس کی قوم کی، اللہ اس کا ذکر اپنے قرآن میں کرے، تو جب یہ امت ساری انسانیت کی خیر خواہی کا کام کرے گی، اللہ کے نزدیک کتنی بڑی محبوب بنے گی۔ ہمیں تو اللہ نے ساری دنیا کے انسان خیر خواہی کے لیے چھانٹا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں بہتر ہو، ساری امتوں میں افضل ہو، اس لیے کہ تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔
تم لوگوں کو اس بات کا حکم کرتے ہو جو اللہ کو پسند ہے، ان چیزوں سے روکتے ہو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا خیر خواہی ہے؟ سب سے پہلی خیر خواہی یہ ہے، سب سے پہلا کام اس امت کا یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں پر ایسی محنت کرنا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کا غیر نکل جائے، ہر انسان اپنے اللہ سے صلح کر لے۔ جس اللہ نے آدم سے وجود دیا، جو ہمارا پیدا کرنے والا، جو اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنانے والا، للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ مقالید السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا بادشاہ، آسمان و زمین کی کنجیاں اس اللہ کے ہاتھ میں، الاول فلیس قبلہ شیء، وہ ایسا اول اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، الآخر فلیس بعدہ شیء، وہ ایسا آخر اس کے بعد بھی کچھ نہیں، الظاہر فلیس فوقہ شیء، وہ ایسا ظاہر اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، الباطن فلیس دونہ شیء، وہ ایسا چھپا ہوا، ایسا باطن اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں، الملک لا شریک لا، وہ ایسا بادشاہ جس کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر اعلیٰ، اس کا کوئی وزیر نہیں، لا معین اعلیٰ، کوئی اس کا مددگار نہیں، لا مثل اعلیٰ، کوئی اس کے مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ اتنی بڑی قدرت والا کہ من لا تراہ العیون، دنیا کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، انسانوں کے گمان میں وہ آ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، ساری دنیا کے انسان، جنات، ساری مخلوقات کو اللہ زبان دے دے، سب مل کر اس کی تعریف کر نہیں سکتی، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، ساتوں زمین، پوری روئے زمین میں، پاکستان میں، افریقہ کے جنگلوں میں، آسٹریلیا کے جنگلوں میں، برازیل کے جنگلوں میں، پوری دنیا کے جنگلات میں جتنے درخت ہیں، ان سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کی تعریف کو لکھا جائے، تو یہ سارے درختوں کے بنائے ہوئے قلم یہ ٹوٹ جائیں گے اور ساری دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ وہ اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی قدرت والا، آج کائنات کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سب کو پہچانا لیکن نہیں پہچانا تو اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جس اللہ نے ہمیں آدم سے وجود دیا، جو اللہ اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنانے والا ہے، جس اللہ کی تعریف اس اللہ کا پیارا حبیب اپنی دعاؤں میں کر رہا ہے، اور وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اللہم انت احق من ذکر احق من عبد انصر من ابتغی، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ تیرے سامنے عاجزی کی جائے، تواضع کی جائے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑا جائے، اپنی ناک کو زمین پہ رگڑا جائے اور تیرے سامنے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے۔ احق من ذکر، تو اس قابل ہے کہ تیرا ذکر زبان پہ لایا جائے، تیری تسبیح بیان کی جائے، تیری پاکی کو بیان کیا جائے، تیری خوبیوں کا تذکرے کیے جائے، تیری صفات کو بیان کیا جائے۔ انصر و من ابتغی، اللہ تو سب سے زیادہ مدد کرنے والا، ارأف من ملک، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اتنی بڑی قدرت والا اللہ، وہ ہم جیسے گناہگاروں سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم مجھے تجھ سے بڑی محبت، فبحقی علیک کن لی محبا، اور اے ابن آدم میرا حق جو تیرے اوپر ہے میں اس کی تجھے قسم دے کے کہتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک ان نسیتنی ذکرتک، اے ابن آدم اگر تو مجھے یاد کرے گا میں بھی تجھے یاد کروں گا، اگر تو مجھے بھول جائے گا میں پھر بھی تجھے نہیں بھولوں گا، میں تجھے یاد رکھوں گا کہ کراچی کے فلاں محلے میں میرا بندہ مجھے بھلائے ہوئے۔ یا ابن آدم لی علیک فریضتی ولک علی رزقک، اے ابن آدم ایک ذمہ داری تیری ہے، ایک ذمہ داری میری ہے۔ تیری ذمہ داری یہ ہے تو میرے فرائض کو، میرے احکامات کو، میری چاہت کو پورا کرتا چلا جا، میں تیری روزی کا انتظام کرتا چلا جاؤں۔ لیکن اے ابن آدم ان خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، اگر تو نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی،
میرے احکامات کو پورا کرنا چھوڑ بھی دیا، میں پھر بھی اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے پھر بھی روزی پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ من اعظم منی جودا من اعظم منی جودا اکلوہم فی مضاجعہم کانہم لم یعصونی۔ اے میرے بندو ذرا بتاؤ مجھ سے بڑا سخی کون ہے کوئی مجھ سے سخاوت میں مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی سخاوت میرے سامنے دکھانے والا؟ بتاؤ مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ میں اتنا بڑا سخی ہوں کہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا، میں نے ان کو آنکھیں دی، میں نے انہیں کان دیے، میں نے انہیں زبان دی، میں نے ان کے جسم پر گوشت کو چڑھایا، ہڈیاں بنائی، کھال چڑھائی، خون جسم میں نے داخل کیا، ان کو نعمت میں برساتا رہا، لیکن پھر بھی میرے وہ بندے آنکھوں سے میری نافرمانی کر رہے ہیں، کان سے میرے احکامات کو توڑ رہے ہیں، زبان سے میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور رات دن مجھے ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب یہ اپنے بستروں پہ جاتے ہیں میں ان کی آرام گاہوں پر، ان کے بستروں پر ایسے ان کی حفاظت کرتا ہوں گویا کہ انہوں نے میری کبھی نافرمانی کی۔ اکلوہم فی مضاجعہم کانہم لم یعصونی۔ بتاؤ مجھ سے بڑا کوئی سخی ہے؟ ومن کرمی انی اقبل توبۃ الصائب حتی کانہ لم یزل تائبا۔ ارے میرے بندو دیکھو میری سخاوت، دیکھو میرا کرم، میں ایسا کریم ہوں کہ میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکامات کو توڑتے ہیں، مجھ سے معافی مانگتے ہیں، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے میرے بندے مجھ سے نا امید نہ ہونا، اگر غفلت میں تجھ سے اتنے گناہ ہو گئے کہ اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو تیرے گناہ آسمان کے کنارے سے ٹکرانے لگیں، لیکن پھر بھی اگر تو مجھ سے معافی مانگ لے اور مجھ سے کہہ دے اللہ میرے قصوروں کو معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم اگر تو اپنے گناہوں سے پوری روح زمین کو بھر کے میرے پاس لے کر آ جائے اور ایک بار کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دو تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنا سخی اللہ، اس اللہ کو ناراض کرنا کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی ذلت کا راستہ ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، پوری تاریخ یہ کبھی بتا نہیں سکتی، پوری تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا، چاہے وہ بادشاہ تھا فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، اس کے پاس خزانے تھے قارون کی طرح، اس کے پاس کارخانے تھے قوم سمود کی طرح، اس نے کھیتیاں آباد کی، زراعت میں ترقی کی قوم سبا کی طرح، اور وہ قوت میں قوم عاد جیسی قوت اس کے پاس تھی، کثرت قوم نوح جیسی اس کے پاس تھی، لیکن وہ اللہ کو ناراض کر کے گیا، اپنے اللہ کی محبت کو دل میں نہیں بٹھایا، اپنے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، اپنے اللہ سے یاری نہیں لگائی، اپنے اللہ کی بات کو مان کے زندگی نہیں گزاری، تو وہ ان ساری دنیا کے مادی نقشوں کے ذریعے کامیاب ہوا ہو یہ پوری تاریخ نہیں بتا سکتی۔ یہ سارے لوگ دنیا کے سارے مادی نقشوں کے باوجود ناکام کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے دل اجڑے ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر سے ایمان نکل گیا، اللہ کی محبت نکل گئی، اللہ کا تعلق نکل گیا، ان کے جسم اللہ کے احکامات کو توڑنے میں لگ گئے۔ اس لیے ساری انسانیت کی خیر خواہی یہ ہے کہ سب کے دلوں کے یقینوں کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنا، کہ سب کے دلوں کے اندر سے اللہ کا غیر نکل جائے، اللہ کی غیر کی پر سے یقین ہٹ جائے، اللہ کی غیر سے امیدیں کٹ جائیں، اللہ کے غیر کا خوف دلوں سے نکل جائے، اللہ کے غیر کا تعصب دل سے نکل جائے، ایک اللہ کا یقین دلوں میں آئے، ایک اللہ کا تعلق دلوں میں آئے، ایک اللہ سے امیدیں جڑ جائیں، ایک ہی اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اور ہر اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے صلح کر لے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے انسانیت کی خیر خواہی کے لیے۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا، اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی میں۔ تو ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ساری انسانیت کو
تمام غلط یقین، تمام غلط طریقوں سے نکال کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے نبی ہیں، جن کو اللہ نے ایسی عزت دی ہے، کائنات میں نہ کسی کو ایسی عزت ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی، اس پیارے نبی کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو، اے میرے بندو، میں تمہیں اپنا پیارا حبیب، اپنا پیارا نبی، پیارا حبیب بہترین نمونہ بنا کے دے رہا ہوں۔ اگر تمہیں عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، سکون چاہیے، مسائل کو حل کروانا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، تو اس میرے پیارے نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اس کے طریقے میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جیسے میں نے اس کو عزت دی، جس کے پیچھے پیچھے چلے گا اس کو بھی میں عزت والا بنا دوں۔ اللہ نے آپ کو کیسی عزت دی؟ ایسی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، ایسی عزت دی ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اللہ کو آپ اتنے محبوب کہ آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال، ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک سنت زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ عمل تو اتنے اللہ کے قیمتی ہے، آپ کے جسم کے اعضاء بھی اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اپنے قرآن میں اللہ آپ کے جسم کے اعضاء کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یا اللہ نے آپ کے چہرے کا ذکر کیا۔ والضحى والليل اذا سجى، اس میں اللہ نے آپ کی چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کھائی، آپ کے بالوں کی، آپ کے بال جو تاریک رات کی طرح سیاہ تھے ان کے اللہ نے قسم کھائی۔ لا تمدن عینیک، یہاں اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا۔ لا تصعر خدک للناس، یہاں آپ کے رخسار کا اللہ نے ذکر کیا۔ الم نشرح لک صدرک، یہاں اللہ نے آپ کے سینے کا ذکر کیا۔ الذی انقض ظہرک، یہاں آپ کی کمر کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ لا تجعل یدک مغلولۃ، یہاں آپ کے ہاتھوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ لا تمشی فی الارض مرحا، یہاں اللہ آپ کے پاؤں کے چلنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، یہاں اللہ آپ کے رات کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہاں اللہ آپ کے دن کی اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یا اللہ آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا اللہ آپ کی پاکیزہ بیویوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا اللہ آپ کے سارے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ایسا اللہ کا لاڈلا نبی ہے کہ اللہ نے اس کے جسم کے اعضاء کا بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، آج ہر آدمی رو رہا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، ذلتیں، بے چینیاں،
ختم نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے پیارے نبی کی زندگی کو دور کر دیا, غیروں کی زندگی اندر میں آ گئی اور اپنے پیارے نبی کی زندگی آج ہم سے نکل گئی. اس لیے صاف اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل نہ کر لیں. آپ وہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں, غریبوں کے لیے اس میں رحمت, مالداروں کے لیے اس میں رحمت, تاجروں کے لیے اس میں رحمت, زمینداروں کے لیے اس میں رحمت, ڈاکٹروں کے لیے اس میں رحمت, انجینئروں کے لیے اس میں رحمت. ایسی رحمت کی زندگی آپ لے کر آئے ہیں جس زندگی کے شعبے والا آپ کی زندگی کو اپنا لے گا اس شعبے میں رحمتیں آنے شروع ہو جائیں گی, برکتیں آنے شروع ہو جائیں گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین سے برکتیں اتریں گی, آسمانوں سے برکتیں اتریں گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ ان کی محبت لوگوں کو دلوں میں ڈال دیں گے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت آسمانوں سے اللہ کے بعد سے چل کر ایسے لوگوں کی زندگی میں آئے گی جو ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کرنے والے ہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں, آپ ایک ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جو ہر زمانے میں کامیابی کی ضمانت, ہر زمانے میں دنیا آخرت کی عزت دلانے والی ہے. اس زندگی کو چھوڑ کر نہ کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی کامیاب ہوگا. آپ وہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں کہ مسجد میں جاؤ تو مسجد میں بھی اللہ کے نبی کے طریقے پہ نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ نے مسجد کی زندگی بھی سکھائی کہ دیکھو نماز بھی ایسی پڑھو جیسے میرے کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. جب اللہ کے نبی کے طریقے پہ آدمی نماز پڑھتا ہے ذہن کے ساتھ, اللہ کی محبت میں, اللہ کے یقین کے ساتھ, فضائل کے شوق میں, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ, اللہ کے ذہن کے ساتھ, اور نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان. الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندوں کے درمیان ہے, جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا, سیدھا راستہ ہمیں دکھا, سیدھا راستہ ہمیں سمجھا, سیدھے راستے کی ہدایت دے. ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا, ان کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے بندے نے خاص اپنے لیے مانگی ہے ہدایت, میں نے اپنے بندے کو وہ ہدایت دے دی جو اس نے مجھ سے مانگی. ایسی مبارک زندگی آپ مسجد کے لے کر آئے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے, اپنے اللہ سے بات چیت شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ نماز کی نیت باندھتا ہے اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. سجدے میں جاتا ہے, اللہ کے قدموں میں اس کا سجدہ پڑتا ہے اور یہ اللہ کے سب سے قریب ترین ہو جاتا ہے جب یہ سجدے میں جاتا ہے. ایسی مبارک عمل نماز کا اللہ نے ہمیں دیا. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ نماز تمہاری ٹھیک ہو گئی, اس نماز پہ محنت کر لو, تمہاری پوری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. جس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اس کی زکوٰۃ ٹھیک ہو جائے گی, حج کا طریقہ ٹھیک ہو جائے گا, روزہ ٹھیک ہو جائے گا اور باہر کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے ہمیں مسجد کی زندگی بھی سکھائی اور باہر کی زندگی بھی سکھائی کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو. تمہارا ایمان تمہارے دل میں, تمہاری نماز مسجد میں, زکوٰۃ غریبوں کو تم دیتے ہو, حج جا کے بیت اللہ کرتے ہو, لیکن لوگوں کے سامنے تمہارے اخلاق آئیں گے. اس لیے اپنے اخلاق کو بھی بناؤ, اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤ. اس لیے فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے. آپ نے فرمایا کہ خیرکم من یرجا خیرہ ویومن شرہ
تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس سے شر کو بچا جائے، اس کے شر سے بچا جائے، اور تم میں بدترین آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے لوگوں کو امن نہ ہو۔ آپ نے فرمایا المومن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، ہر وقت چہرے پہ 12 بجے رہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن جائے محبت ہے، المومن مالف، مومن تو محبت کی جگہ ہے، جو نہ کسی سے محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ ای عر الایمان اوثق، اسلام کا سب سے زیادہ مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا الصلاۃ، نماز۔ آپ نے فرمایا کہ حسنۃ وما ہی بذالک، نماز اچھا عمل ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ الصیام، روزہ سب سے بہترین عمل ہے۔ فرمایا کہ حسن، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن یہ میری مراد نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی زکوٰۃ سب سے اچھا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ میری مراد نہیں ہے۔ پھر کہا کہ حج سب سے اچھا عمل ہے، اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حج بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ میری مراد نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ جہاد یہ سب سے مضبوط عمل ہے۔ فرمایا یہ بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ میری مراد نہیں ہے۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ ان اوثق عر الایمان الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، اپنے اخلاق کو سب سے بہترین بنانا، اور اخلاق کم سے کم درجے کے اخلاق کیا ہیں؟ ابتدا اخلاق کی کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اخلاق کی ابتدا ہے۔ اور انتہا کیا ہے کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ نے فرمایا میں اخلاق کی ساری صفات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اخلاق کا معیار آپ نے بتایا کہ اخلاق کا معیار کیا ہے؟ سل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ پیدا کرو، واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس سے اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو ساری انسانیت کی خیر خواہی یہ ہے کہ سب کو اچھے اخلاق پر لانا۔ کل قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن، اعمال کو تولا جائے گا۔ اور ترازو اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھنا، محلے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیدا کرنا، عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرنا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، حضور پاک علیہ السلام یہ مبارک زندگی دے کر گئے، اس کو سیکھنے کے لیے علماء کی خدمت میں جانا ہوگا، محتاج بن کر آئے علم کی قدر کرنی ہوگی، اور ان سے جا کر 24 گھنٹے کی زندگی کو سیکھنا ہوگا۔ اور پھر کوئی عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل اللہ کی محبت کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر
اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین. جو غفلت کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے جہاد کے موقع پر سارے لوگ پیٹھ موڑ کے بھاگ رہے ہوں اور یہ اکیلا کھڑا ہوا مقابلہ کر رہا ہو. ذاکر اللہ فی الغافلین کا غصن اخضر فی شجر یابس. غفلت کے ماحول میں جو ذکر کرتا ہے اللہ کا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سارے خشک درختوں میں ایک ٹہنی تر ہو. پورا درخت خشک ہے، اس میں ایک تر ٹہنی نظر آ رہی. ذاکر اللہ فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مسلم. غفلت کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے تاریک کمرے میں ایک چراغ جلا دیا جائے. اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا کہ تاکہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو. اور میرے محترم دوست بزرگوں، ہر عمل جو اللہ کے قبول ہوتا ہے وہ اخلاص کے ذریعے قبول ہوتا ہے. اس لیے ہر عمل میں اخلاص کو پیدا کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لائے، یمن سے واپس ہوئے تو آپ کے روضہ اقدس پہ بیٹھے ہوئے رو رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ گزر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ معاذ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ یبکینی شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے وہ حدیث رلا رہی ہے جو میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنی تھی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا بھی دکھلاوا شرک، تھوڑا سا بھی دکھلاوا شرک. من عاد لی ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ. جو میرے کسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ مجھے اعلان جنگ کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابیح الهدى یخرجون من كل غبراء مظلمہ. آپ نے فرمایا اللہ اپنے ان نیک بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو بڑے نیکوکار ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور چھپے چھپے رہتے ہیں. اس میں کتنا مجمع ہے جو بڑا تقوی والا، بڑے اعمال کرنے والا اور چھپا ہوا لوگوں کے سامنے نہیں ہے. اللہ کو یہ بندے بڑے پسند ہیں. یہ ایسے چھپے رہنے والے الذین اذا غابوا لم یتفقدوا. اگر یہ مجلس میں نہ آئے تو ان کو کوئی تلاش نہیں کرتا کہ فلاں صاحب کیوں نہیں آئے. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا. اگر مجلس میں آ جائیں تو کوئی ان کو اپنے قریب نہیں بلاتا کہ آئیے آپ ادھر آ جائیے، قریب آ جائیے. کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن لوگوں میں تو ان کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلمہ. یہ تاریخ سے تاریخ فتنوں سے نکل جاتے. فتنوں سے نکلنا آسان نہیں ہے، اخلاص والے فتنوں میں بچتے ہیں. اس لیے اخلاص عمل میں پیدا کرنا. ساری انسانیت کی خیر خواہی ہے کہ ان کو ان سارے اعمال پہ لایا جائے، ایمان پر، حضور پاک علیہ السلام والی مبارک زندگی پر، اور ان کو علم سیکھنے پر، ذکر کرنے پر، اور اچھے اخلاق بنانے پر، اخلاص پر، اور ان سارے اعمال کی اوروں کو دعوت دینے پر. اس لیے کہ یہ امت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ نے یہ صاف فرمایا کہ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا قصرا فاجملہ واحسنہ الا لبنا فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة. آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جسے کسی بادشاہ نے ایک محل بنایا اور وہ محل بڑا خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا. لوگ اس محل کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بڑے تعجب سے کہہ رہے ہیں ما احسنہ ما اجملہ، کتنا خوبصورت محل بنایا ہے، کتنا اچھا محل بنایا ہے. لیکن اس محل کو بنا تو دیا، اس کی ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دی.
اب لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک گیٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انا تلک اللبنہ، نبوت کے محل کی آخری اینٹ وہ میں ہوں، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کے اس محل کو مکمل کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کو نبی آنے والا نہیں۔ اور میرا کیا کام ہے؟ میرا کام یہ ہے مثلی کمثل رجل استوقد نارا فجعل الناس والجنادب يقعن فيها فجعل يحجزهن ويتقحمن فيها۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، اس آگ کے جلانے کے بعد چھوٹے چھوٹے پتنگے اس آگ کے اندر گرنے لگے، اور وہ آدمی ان پتنگوں کو آگ سے دور کر رہا ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے دور کر رہا ہے، لیکن وہ پتنگے پھر بھی اس کے ہاتھوں سے پھسل پھسل کر آگ میں گرتے جا رہے ہیں اور جلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی مثال میری ہے کہ میں تمہاری میانے کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم کی آگ سے دور کر رہا ہوں کہ دیکھو میری زندگی کو اپنا لو، میرے پاس آ جاؤ، جو زندگی میں لے کر آئے ہیں وہ اپنا لو، لیکن تم اپنی خواہشات کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، چیزوں کی محبت کی وجہ سے اور مال میں آ کر میری زندگی کو قربان کر کر کے میرے ہاتھوں سے پھسل پھسل کر تم جہنم کی آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ اور میں یہ آواز لگا رہا ہوں ہلموا عن النار ہلموا عن النار ہلموا عن النار، ارے میرے پاس آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے، میرے پاس آ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانا یہ ہمارے نبی کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا، اسی کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اور آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ سارے نبیوں کی امامت اور سارے نبیوں کی نبوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا، اور حضور پاک علیہ السلام والے کام میں آپ کا نائب بنا دیا۔ یہ پوری امت من حیث الامت یہ حضور پاک علیہ السلام کی نیابت میں اب ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرنے والی ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جائے گی۔ اس امت کو اللہ نے تجارت کے لیے نہیں بنایا، زمینداری کے لیے نہیں بھیجا، حکومت وزارت کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ سارے دنیا کے کام یہ ضروریات ہیں، ان کو چھوڑنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اس امت کا مقصد، اس کا دنیا میں آنے کا جو اصل نصب العین ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا، یہ اس امت کا کام ہے۔ اسی کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمائی کہ یا داؤد انہ سیاتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، اے داؤد آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، میں ان پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اور میں نے ان کے تمام گناہوں کا اگر بالفرض و محال ہوں بھی تو سب کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ امتہ مرحومہ، اور اے داؤد اس امت، اس نبی کی امت مرحومہ ہے، اس پر خاص اللہ کا رحم، خاص میں نے اس پر رحم کیا ہے۔ آتیتہم من النوافل مثل ما آتیت الانبیاء، اس امت کو میں نے ایسے نوافل دیے ہیں جیسے نوافل میں نے پہلے نبیوں کو دیے تھے۔ وفرضت علیہم الفرائض التي افترضت على الانبیاء والرسل، اور اس امت پہ میں نے ایسی ذمہ داریاں، ایسے فرائض دیے ہیں جیسے فرائض پہلے میں نے نبیوں کو دیے تھے۔ حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، یہ امت جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گی تو ان کا نور نبیوں جیسا نور ہو، ان کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا، اس لیے کہ نبیوں والا کام کرنے والی، اللہ کے پیغام کو دنیا میں لے کے جانے والی۔ آج میرے محترم دوست بزرگوں، ہم اپنے کام کو بھول گئے، اپنے کام سے دور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی دکان، چھوٹے چھوٹے مکان، ایک چھوٹا سا گھرانہ، اسی کو زندگی کا مقصد بنا کر اسی میں ہوئے، وہی زندگی گزاری، وہی قبر بن گئی اور دنیا سے چلے گئے۔ مسلمان کی زندگی سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغام کو لے کے دنیا میں نکلے ہیں اور ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کیا ہے۔ جب اس دعوت کی محنت کو لے کے صحابہ اٹھے ہیں تو اللہ نے درندوں کو ان کے تابع کیا،
شیر ان کے تابع ہیں، ہوائیں ان کے تابع ہیں، سمندر ان کے تابع ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ جب وہ اللہ کے پیغام کو لے کے اٹھے ہیں، یہ دعوت کی محنت ایسی عظیم محنت ہے، جب یہ محنت وجود میں آتی ہے تو درندوں کے دلوں کے اندر بھی اس محنت کرنے والوں کی ہمدردی اور محبت آ جاتی۔ صاف روایتوں میں آتا ہے ایک درندوں کا لشکر پورا 100 درندے 100 بھیڑیے حضور کی خدمت میں آئے، اور ایک بھیڑیا آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضور پاک علیہ السلام سے کچھ بات کی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے صحابہ اکرام کی بکریاں کھاتے ہوئے ہمیں شرم آتی، لیکن ہماری چونکہ غذا بکریاں ہیں اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اس لیے آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں ہمارے لیے کچھ بکریاں مقرر کر دیں تاکہ ہم اپنی غذا بنا لیا کریں، اس کے علاوہ اور بکریوں کو ہم نہیں کھائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جن بکریوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چراتے ہیں، ان بکریوں کو اپنے ہاتھوں سے ان بھیڑیوں کے منہ میں ہم کیسے دے سکتے؟ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ پھر اپنی بکریوں کی خود حفاظت کرو، اور ان بھیڑیوں سے کہا کہ تمہارا جس بکری پہ منہ لگے تم لے کے چلے جاؤ۔ وہ بھیڑیا مڑا ہے اور مڑ کر اس نے ایک ایسی آواز نکالی جس سے یہ محسوس ہوا کہ بیچارہ چلا تو گیا، لیکن یہ بات اس کو پسند نہیں آئی کہ کاش کوئی حصہ مقرر ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا، اب ان کی بکریوں کو ہم کیسے کھائیں گے؟ جب یہ دعوت کی محنت وجود میں آئی تو درندوں بھیڑیوں کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کی اس محنت کرنے والوں کی ہمدردی رکھی۔ لیکن آج جب مسلمان نے اس کام کو چھوڑا تو آج مسلمان بھیڑیا بن گیا، مسلمان درندہ بن گیا، مسلمان کی جان سے کھیل رہا ہے، مسلمان کے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس محنت کے چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان کی زندگی درندوں جیسی بن گئی۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ وہ محنت ہے جس محنت سے ساری خرابیاں ختم ہوں گی، سارے جرائم ختم ہوں گے، ساری نیکیاں وجود میں آئیں گی۔ یہ ام الحسنات ہے، یہ ام الفرائض ہے، فرائض کی ماں ہے، واجبات کی ماں ہے۔ اس دعوت سے فرائض زندہ ہوں گے، واجبات زندہ ہوں گے، سنتیں زندہ ہوں گی۔ جب یہ محنت ختم ہو جائے گی فرائض مٹ جائیں گے، واجبات مٹ جائیں گے، سنتیں مٹ جائیں گی، انسانوں کی زندگی عذاب بن جائے گی اور انسان دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہماری جان و مال کی بولی لگا دی کہ میرے بندو دیکھو یہ جان تو میں نے دی ہے، یہ مال بھی میں نے دیا ہے، جان بھی میری اور مال بھی کس کا بھائی؟ لیکن چلو میں نے تمہیں دے دی ہے، تم مالک بن گئے، چلو تمہیں مالک بنا دیتا ہوں، لیکن اب مجھے بیچ دو، میں اس کو خریدنا چاہ رہا ہوں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اپنی چیز کو بھی کوئی خریدتا ہے؟ اپنی چیز کو بھی خریدتا ہے کوئی؟ یہ اللہ کی قدردانی ہے، اللہ اتنے قدردان ہے کہ چلو جان میں نے دی تھی، مال میں نے دیا ہے، میری امانت ہے، لیکن تم کو دے دیا، چلو تم مالک نظر آ رہے ہو، اب مجھے بیچ دو، میں تمہاری جان خریدنا چاہتا ہوں، مال خریدنا چاہتا ہوں، تم یہ جان میرے دین پر لگا دو، یہ مال میرے دین پر لگا دو، اپنی صلاحیتوں کو میرے دین پر لگا دو، اس کا بدلہ بھی تمہیں دوں گا، اس کی قیمت تمہیں دوں گا۔ کیا دوں گا؟ بِأَنَّهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تم میرے دین کے لیے اپنے گھروں کی جدائی برداشت کرو، ادھر تم نے بستر اٹھایا اور میرے دین کے کام کے لیے، میرے کلمے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تم یہاں سے نکلو گے، نکلتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے سارے گناہ اس کے گھر کے دروازے پر ایک پل کی شکل پہ بن جاتے ہیں، اور جب یہ نکل جاتا ہے تو لا یبقى علیہ مثل جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اپنے گھر کی جدائی برداشت کی ہے، گارے مٹی کے مکانات کی جدائی کو برداشت کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو سونے چاندی کے محلات دیں گے۔ ان فی الجنت قصرا من لؤلؤۃ بیضاء له 70 دارا من یاقوتۃ حمراء فی کل دار 70 بیتا من زمرد خضراء فی کل بیت 70 سریرا على كل سریر 70 فراشا على كل فراش 70 جاریة
على كل جارية 70 حلة في كل دار في كل بيت 70 مائدة على كل مائدة 70 لونا من الطعام. جنت میں ایسا محل اللہ نے بنایا ہے جو سفید موتی کا، اس کے سرخ یاقوت کے، اس میں 70 بڑے بڑے کمرے، ہر بڑے بڑے حال میں 70 سفید زمرد کے 70 سب زمرد کے اللہ نے کمرے بنائے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر 70 مسیریاں اللہ نے لگائی ہیں. ہر مسیری میں 70 بستر اللہ نے بچھائے، ہر بستر پر ایک روایت میں ایک حور اور ایک روایت میں 70 حوریں اس کا استقبال کریں گی، اور ہر حور کو 70 جوڑے اللہ پہنائے گا، ہر جوڑا اس کا نظر آئے گا، اور ہر گھر کے اندر 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں گے. اب آپ انداز لگا لو کہ ہر کمرے میں، ہر بڑے حال میں 70 کمرے، ہر کمرے میں 70 دسترخوان، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے، تو کتنے قسم کے کھانے ہوں گے. اور ہر گھر کے اندر 70 خادم و خادمائیں اس کی حفاظت کے لیے متعین ہوں گے. یہ گارے مٹی کے مکانات کی جدائی برداشت کیے، سونے اور چاندی کے محلات میں اللہ اس کو جگہ دے گا. لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، اور ایسے وہ محلات جس کی ایک سونے کی، ایک چاندی کی، ملاتها المسک، اس کا گارا مشک کا، حشیش و زعفران، اس کی گھاس زعفران کی، اور تجری من تحتہم انہار متردہ. دنیا کے مکانات کو دیکھو، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مکانات اور محلات کے نیچے گندے پانی کے نالے چلتے ہیں، اور جنت کے محلات کے نیچے بہترین پاکیزہ نہریں چل رہی ہوں گی. انہار من ماء صاف غیر آسن لیس فیہ قدر، صاف شفاف میٹھے پانی کی نہر. انہار من لبن لم یتغیر طعمہ لم یخرج من بطون الماشیہ، بہترین دودھ کی نہریں، ایسا دودھ جو گائے سے نہیں نکلا، بکری سے نہیں نکلا، اونٹنی سے نہیں نکلا، خالص اللہ کے امر سے نکلا. وانہار من عسل مصفى لم یخرج من بطون النہر، خالص شہد کی نہریں جو شہد کی مکھی سے نہیں بنا، اللہ کے امر سے بنا. وانہار من خمر لذت للشاربین، پاکیزہ شراب کی نہریں، یہ نہریں اس کے محلات کے نیچے چل رہی ہوں گی، اور یہ محلات میں بیٹھا ہوگا تکیے لگائے ہوئے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، خوبصورت بچے، خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے لیے آپ خور آفتاب اور شراب لے کے چکر لگا رہے ہوں گے، اور یہ بیٹھا ہوا ہوگا، دل چاہے گا کھانا کھانے کا. اڑتے ہوئے پرندے آئیں گے اور آ کر کہیں گے ہمارا گوشت کھا لو. پرندہ آ کے اپنے پروں کو اوپر کر دے گا، ترفع اجنحتہا، اپنے پروں کو اوپر کرے گا، اور اس کی دائیں طرف بھنا ہوا، بائیں طرف شوروے والا، جس طرح چاہے کھا لے. کھانے کے بعد پرندہ اڑ کے دوبارہ چلا جائے گا. کھانے کے بعد دل چاہے گا کہ پھل کھاؤں، میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے انسان کا، تو وہ جتنے جنت کے درخت ہیں ان کی ٹہنیاں خود بخود جھک جائیں گی. وجن الجنتین دان انشاء الغصن الیہم، وہ خود بخود ٹہنی جھک جائے گی اور وہ اسے کھائے گا. اور وہ ایسے بہترین پھل ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے چھوٹے چھوٹے پھلوں کی طرح نہیں، امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈولوں کی طرح. احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے. الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. ولیس فیہ عجم، اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوگی اور کوئی کانٹا نہیں ہوگا. دنیا کی بیری کے اندر کانٹا ہوتا ہے، جنت کی بیری میں کانٹے کی جگہ بھی اللہ اور پھل لگا دیں گے. ایک دیہاتی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے جنت کے اندر انگور بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں انگور ہوگا. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع ولا یفتر، ایک کوا ایک مہینے تک اس انگور کے خوشے کے گرد اڑتا رہے، ایک مہینے تک اڑتا رہے، نہ سستائے نہ نیچے گرے. ایک مہینہ مسلسل اس انگور کے خوشے کے گرد اگر وہ اڑتا رہے، ایک مہینے میں جا کے اس کی مسافت ختم ہو. تو وہ دیہاتی صاحب بھی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی فما عظم الحبہ، ایک انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے ابا جان کبھی کوئی بکرا خرید کے لائے اور لا کر اس کو ذبح کیا. نازل کی جو قرآن، یہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک زندگی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور اس زندگی کی عملی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بول، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہننا، آپ کا دن گزارنا، آپ کا رات گزارنا،
آپ کی مسجد کی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق، یہ سب کے سب وہ ہیں جو قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ آپ ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے، بڑی خوشبودار زندگی لے کر آئے، بڑی بہترین زندگی، بہت حسین ترین زندگی لے کر آئے۔ آج جو زندگیاں برباد نظر آ رہی ہیں، آج جو پریشانیوں کے پہاڑ آئے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج جو ذلتوں میں انسانیت گرتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو سینے سے نہ لگانا ہے۔ اس لیے کامیاب بننے کا راستہ، کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ، خوشحالی کا راستہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور راستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ سیدھے راستے سے پھٹک جاؤ۔ آپ بہت بہترین زندگی لے کر آئے، غریب سے غریب آدمی، مالدار سے مالدار آدمی، جس زمانے کا بھی ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ آپ بہت آسان، بہت سادہ، بہت چمکدار، خوبصورت زندگی لے کر آئے۔ آپ نے امت کو عبادات بھی سکھائی، عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس لیے امت کو نماز کا ایک ایک عمل سکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ نے قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، قرات کیسے کی، سجدہ کیسے کیا، رکوع سے اٹھے تو کیا کیے، کیسے کھڑے ہوئے، سجدے سے کیسے اٹھے۔ آپ نے تکبیر اولیٰ سے لے کر، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ ہر عمل کو، ہر رکن کو اپنی امت کو سکھایا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ نماز کسوٹی ہے، اگر اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو تو اپنی نماز کو بنا لو۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے نماز کو بنانا ضروری ہے۔ یہ نماز، یہ کسوٹی ہے انسان کے بننے کی، اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری اتر آئی اور نماز صحیح نکل آئی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔ نماز بگڑ گئی تو سارے اعمال بگڑے ہو۔ جس کا نماز میں کھڑا ہونا صحیح نہ ہوا وہ تجارت میں تجارت صحیح نہیں کر سکتا۔ جس کی نماز میں آنکھیں ٹھیک نہیں چلی وہ بازار میں جا کر بھی اس کی آنکھیں صحیح نہیں استعمال ہوں گی۔ جس کی نماز میں ہاتھ صحیح استعمال نہ ہوئے وہ حکومت کی کرسی میں بیٹھ کر بھی اس کے ہاتھ ظلم میں استعمال ہوں گے۔ جس کا دل نماز میں اللہ سے نہ لگا تو اس کے دل بازار میں کیا اللہ سے لگے گا۔ اس لیے فرمایا اپنی نماز کو بناؤ، نماز کو بناؤ، اپنی نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤ، نماز کے ظاہر کو بناؤ، نماز کے باطن کو بناؤ۔ ظاہر کو بنانے کے لیے علماء سے مسائل سیکھو، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، اور باطن کو بنانے کے لیے اس نماز پڑھتے ہوئے اس دل میں، یہ دل ایمان کے ساتھ نماز ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز ہو، صفت احسان کے ساتھ نماز ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ نماز ہو۔ نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت اس صفت احسان کے ساتھ کرنا۔ جب یہ نماز بنے گی تو یہ نماز ہر برائی سے رکاوٹ بنے گی۔ چور کی چوری چھوٹ جائے گی
وہ انسان چور رہ نہیں سکتا جس کی نماز بن جائے. یہ نماز اس کو چوری سے روک دے گی، اس کو زنا سے روک دے گی، شراب پینے سے روک دے گی. یہ نماز جھوٹ بولنے سے اس کو روک دے گی، دھوکہ دینے سے اس کو روک دے گی. یہ نماز حرام کاموں سے اس کو روکے گی. چاہے یہ تنہائی کے اندر ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے گا اگر اس کی نماز بن گئی. اور پھر یہ نماز اللہ کے قرب کا ایسا ذریعہ بنے گی کہ یہ نماز میں کھڑا ہوگا اور اللہ اور اس کے درمیان کے پردے ہٹ جائیں گے. یہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا، اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ بھی سجدے میں جائے گا تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے. اور پھر اس کی نماز، اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ یہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے سارے کاموں کو بنا دے گا. اس لیے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. اس لیے نماز ہر مسلمان کو نمازی بنانا، جو انسان بننا چاہتا ہے اس کے لیے نماز ضروری ہے. نماز کے بغیر انسان نہیں بنے گا. انسان رہے، یہ بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے نماز کا عمل دیا گیا کہ اپنی نماز کی پابندی کرو جماعت کے ساتھ، اس کا اہتمام کرو، اس کے ظاہر و باطن کو بناؤ. جب یہ نماز کو بنائے گا تو اس کی تجارت بھی بنے گی، اس کا زمیندارہ بھی بنے گا، اس کی حکومت اور وزارت کے عہدے بنیں گے. یہ جہاں جائے گا یہ وہاں پر خیر کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. نماز کا چھوڑ دینا یہ تو کفر کا دروازہ ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا یہ کافروں والا کام قرار دیا گیا. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مسلمان ہو نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو، مسلمان ہو اللہ کے منادی پر کہ آواز پر مسجد میں نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا بلا رہا ہو، بار بار بلا رہا ہو اور یہ نہ جا رہا ہو. بتاؤ کتنا بڑا مریض ہے یہ، اس کے اندر کتنا بگڑ گیا بیچارے کے. اس لیے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا اور اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت. جب یہ نماز بن گئی پھر ساری زندگی بن جائے گی، ساری زندگی بنے گی. یہ اپنے گھر پر بھی جائے گا تو گھر کے اندر بھی خیریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی امت کو سکھائی اپنی عبادات کو بناؤ، اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا یہ مسلمان کا کام ہے. انسان بننے کا طریقہ ہے یہ، اپنی عبادات کو بنانا. اور پھر 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہو. اس کے لیے علم سیکھنا، علم کے بغیر آدمی بن نہیں سکتا. کون سا علم؟ جو علم جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور حضور پاک علیہ السلام پہ نازل ہوئے. اور علم اور دنیا کے جتنے علوم نظر آتے ہیں یہ علوم نہیں ہے، فنون ہیں. اس کو سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو علم زندگی بنانے کا ذریعہ ہے وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو آسمانوں سے آیا ہے، قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے. اس علم کو سیکھنا. 24 گھنٹے میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. جہالت سے زندگی بگڑے گی اور یہ علم کے بغیر جہاں پہ بھی جائے گا وہاں یہ بگاڑ پیدا کرے گا. اس لیے اپنے متعلقہ مسائل کو سیکھنا علماء کے پاس جا کر، اور 24 گھنٹے میں جو اللہ کے احکامات ہیں
اس کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ زندگی کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان قیمتی بنے گا، اس علم سے آدمی قیمتی بنے گا۔ یہ اتنا قیمتی انسان ہوتا ہے، اس علم کو سیکھنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ من سلک طریقا یسلک فیہ علما یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جس راستے پہ علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے اور علم سیکھنے کے لیے سیکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس راستے پہ چلنے کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اس علم سیکھنے والے کے لیے فرشتے جو اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے وہ بھی اس کے لیے پر بچھاتے، اس کے لیے ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے۔ اب بتاؤ وہ زندگی اللہ کو کتنی پسند ہوگی جس زندگی کو سیکھنے والے کا یہ اکرام و اعزاز ہے کہ وہ زندگی اندر میں آئے گی، تو وہ یہ انسان کتنا اللہ کے یہاں قیمتی بنے۔ پھر اپنے اخلاق کو بنانا، اچھے اخلاق سے آدمی بنتا ہے، بد اخلاقی سے آدمی بگڑتا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، اس سے آدمی بنتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، نرمی، شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ نرمی سے آدمی خوبصورت بنتا ہے اور سختی سے آدمی عیبدار بن جاتا ہے۔ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اچھے اخلاق، خوبصورت اخلاق۔ صل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تو جو سخت دشمن ہے اسے اللہ تمہارا گہرا دوست بنا دے گا۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، مسکراتا ہوا چہرہ، چہرے میں مسکراہٹ، ہاتھوں میں سخاوت، دل میں تواضع، اخلاص، للہیت، یہ انسان کو اللہ کے یہاں قیمتی بناتے ہیں۔ سخی اللہ کو محبوب ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے۔ اپنے اخلاق کو بنانا، اخلاص، للہیت دل میں پیدا کرنا۔ خود غرضی سے انسان بگڑتا ہے اور للہیت، اخلاص سے انسان بنتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا عمل وہ بھی کافی ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ جان جو اللہ نے دی ہے، یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، اس جان اور مال کو انسانوں کی ہدایت کے کام میں لگانا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے میں لگانا، اس سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ یہ جان و مال اپنی خواہشات پہ لگانے سے آدمی قیمتی نہیں بنتا، اس جان و مال کو اللہ کے دین پر لگانے سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ جان بھی اپنے اوپر لگائی، مال بھی اپنے اوپر لگایا، اپنے کپڑے بہت قیمتی پہن لیے، مکان بہت قیمتی بنا لیا، سواری بہت قیمتی بنا لی، اس سے یہ قیمتی انسان قیمتی نہیں بنے گا۔ یہ جان اور مال یہ جب اللہ پر لگائے گا، اللہ کے دین پر لگائے گا، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے کام میں لگائے گا، انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں لگائے گا،
تو پھر یہ اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے زیادہ حسین قول کس کا ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس کا قول بھی حسین، یہ خود بھی حسین، اس کی محنت بھی حسین، اس کا کام بھی حسین، یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حسین. کیوں؟ اس نے سب سے حسین ترین کام پہ اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنی صلاحیتیں لگائی. اللہ نے ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان سازی کا ہی کام دیا ہے. جو کام نبیوں کو اللہ نے دیا، انسان سازی کا کام، انسان کو انسان بنانے کا کام، وہی کام ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کو نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی نبوت کسی کے لیے اب دوبارہ نہیں دی جائے گی. نبوت کسی کو دوبارہ نہیں ملے گی، نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی. نبوت کا نامزد ہونا بند ہو گیا، لیکن کار نبوت بند نہیں ہوا. نبوت والا کام ابھی بھی موجود ہے، اور وہ دعوت والا کام ہے. اور یہ دعوت کا کام، اس کا موضوع انسان سازی ہے، انسانوں کو انسان بنانے کا کام ہے. یہ صرف نمازی بنانے کا کام نہیں ہے، ذاکر بنانے کا کام نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو نمازی بنا دیا، ذکر کرنے والا بنا دیا. ہاں، ہر مسلمان کو نمازی بھی بنانا ہے، نماز کا داعی بھی بنانا ہے، ایمان والا بنانا ہے، ایمان کا داعی بنانا ہے. قرآن پڑھنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، ذکر کرنے والا، ذکر کی دعوت دینے والا، اچھے اخلاق والا اور اوروں کو اچھے اخلاق پر لانے والا، اخلاص والا اور اوروں کو بھی اخلاص پر لانے والا، اللہ کے سوفیدہ احکامات کو پورا کرنے والا اور ان احکامات کو پوری دنیا میں زندہ کرنے والا. ہر مسلمان مومن بھی بنے اور ایمان کی دعوت دینے والا بنے. ہر مسلمان نمازی بنے، نماز کا داعی بھی بنے. ہر مسلمان متعلم اور معلم بنے اور اس علم کی دعوت دینے والا بنے. ہر مسلمان خود ذاکر بنے اور ذکر کی دعوت دینے والا بنے. ہر مسلمان اچھے اخلاق والا بنے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دینے والا بنے. ہر مسلمان اخلاص والا بنے، اخلاص کی دعوت دینے والا بنے. ہر مسلمان اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو لگانے والا بنے اور اوروں کو بھی اللہ کے لیے جان و مال لگانے کے لیے تیار کرنے والا بنے. یہ انسان سازی کا کام ہے. یہ ختم نبوت کی برکت سے اب اللہ نے یہ ساری کی ساری امت کو عطا فرمایا. ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا انسان سازی کا جو کام اللہ نبیوں کو دیتے تھے، جو کام اللہ نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کام کی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بتایا گیا کہ امت محمدیہ تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ تم ساری امتوں میں افضل ہو، بہتر ہو، احسن ہو، اجمل ہو، اعلیٰ ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو. تم حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، سلیمان علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، شیس علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، ہود علیہ السلام کی امت سے افضل، صالح علیہ السلام کی امت سے افضل. جتنی امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں میں مجھے تم سب سے زیادہ اچھی لگتی، سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ میں نے تمہیں ان سے قیمتی بنایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا اور ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے. اور فرمایا کنتم خیر امت، یہ نہیں کہا کہ انتم خیر امت،
بلکہ کنتم کہا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آج تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں نے یہ ارادہ نہیں کیا، بلکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اور میں نے یہ نیت کی، میرے علم ازلی میں یہ تھا تمہارے آنے سے پہلے ہی کہ تمہیں ساری امتوں میں بہتر بنانا ہے۔ تم پہلے سے علم ازلی سے ساری امتوں سے بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، تمہیں بٹھایا نہیں گیا۔ تمہارے مزاج میں جمود نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دین کا کام کرتے رہو، نہیں، تمہارے مزاج میں خروج ہے، تمہارے مزاج میں حرکت کو رکھا گیا ہے، تمہارے مزاج کے اندر لوگوں کے پاس چل کر جانا، تمہارے مزاج میں در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے پاس خود چل کر جانا، انہیں اللہ کی طرف بلانا، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کو دل میں لے کر، ان کی ہدایت کی چاہت کو دل میں لے کے لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو چھوڑ کر لوگوں کے گھروں کے پاس، گھروں پہ جانا، بازاروں میں جانا، ان کی کام کی جگہوں پر جانا، ان کے پاس جا جا کر انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی پسندیدہ زندگی کی طرف ان کو دعوت دینا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو معروفات ہیں اس کی طرف ان کو دعوت دینا، منکرات سے ان کو روکنا، جو زندگی اللہ کو محبوب ہے، جو دین اللہ کو محبوب ہے، جو صفات اللہ کو محبوب ہے، جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں، ان اعمال کی طرف ان کو دعوت دینا، جو زندگی اللہ کو ناپسند ہے، جو گناہ اللہ کو ناپسند ہیں، جو کام اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہیں، ان سے ان کو نکالنا، ان سے ان کو روکنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے، اس کے لیے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا ہے، اس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ وہ اجتباکم، اس کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں چھانٹا گیا ہے، تمہارا استعفیٰ ہوا ہے، تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ تمہیں زمین کی محنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، کارخانوں کی محنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں ملازمتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ ساری تمہاری ضروریات ہیں، یہ تمہارے یہ اسباب دنیاوی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا ہے، ان کو چھوڑانا مقصود نہیں ہے، ان میں بھی احکامات کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، لیکن تمہیں جو اصل پیدا کیا گیا ہے وہ تو یہ نبیوں والے کام کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، انسانوں کی ہمدردی کے لیے۔ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم ہی ان کو یہ دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ سب سے پہلا کرنے کا کام، امر تکلیفی، سب سے پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے وہ دعوت کا کام ہے کہ دن میں آپ کا کام ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرنا ہے۔ یہ مکی آیت ہے، کہتے دن میں آپ کے لیے بہت لمبا تیرنا ہے۔ مکے میں تو پہاڑ تھے، وہاں کون سا سمندر تھا، تو وہاں کیسے تیریں گے؟ فرمایا کہاں تیرنا ہے؟ انسانوں کے سمندر میں۔ جیسے تیرنے والا جب تیرنے کے لیے سمندر میں اترتا ہے، اس کی حفاظت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ وہ تیرتا رہے، رکے نہیں، اگر کہیں رک جائے گا تو ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ انسانوں کے سمندر میں آپ دعوت کا کام کرتے جائیں، رکنا نہیں ہے۔ سمندر کی موجیں آئیں گی، حالات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن موجوں سے گھبرانا نہیں ہے، موجوں کے خلاف بھی چلنا ہے، موجوں سے گھبرانا نہیں ہے اور گھبرا کے تیراکی چھوڑنی نہیں ہے۔ انسانوں کے سمندر میں جب آپ تیریں گے تو انسان مختلف قسم کے مزاج کے ہیں، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی تیز غصے والا ہے، کوئی کم غصے والا ہے، ہر قسم کا مزاج الگ ہے۔ آپ کسی سے گھبرائیں نہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ ان کی انسانوں کی ہمدردی کے لیے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام ان کو آپ پہنچائیے۔ دن کے اندر آپ کا کام دعوت ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
اے کملی والے آپ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرائیے۔ دن میں دعوت، رات کو دعا، دن میں تھکا دینے والی دعوت، رات کو رلا دینے والی دعا، اور دن اور رات میں گلا دینے والی انسانوں کی ہدایت کا فکر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی غم کے اندر آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے گلے کو گھونٹ ڈالیں گے؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ایسا نہ ہو ان بے ایمانوں پر آہیں بھرتے بھرتے، حسرت افسوس کرتے کرتے کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے۔ آپ نے اتنا امت کے لیے درد اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ انسانیت، کہ اللہ کو بھی رحم آ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں محنت تو آپ کریں دعوت کی، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی جان کو ہلاک پہ نہ ڈالیں۔ آپ ہمارے سب سے محبوب بندے ہیں، ہم آپ کو ہلاک بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو بھی آپ عبادت کریں، انسانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں، فکر بھی کریں، لیکن اتنی نہ کریں کہ گلے ہی گھونٹ ڈالیں کہ ہلاکی ہو جائے۔ یہ کام اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا، اور یہی کام اللہ نے اس امت کو دے دیا۔ یہ انسان سازی والا کام جب حضور پاک علیہ السلام نے کیا ہے، تو وہ انسان جو بتوں کے پجاری تھے، جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، زمین پہ پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، آپس میں دشمنیاں تھیں، دلوں کے اندر بتوں کا یقین، چیزوں کا یقین، مخلوق کا یقین، اور غلط قسم کی زندگی، نہ ان کے اندر عبادات ہیں، نہ ان کی زندگی میں علم ہے، نہ زندگی میں ذکر ہے، ایک بالکل آپس میں بھی لڑائیاں، اور ویسے بھی زندگی بالکل بگڑی ہوئی۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام نے ان پر محنت کی، ایمان کی، محنت کی، تقویٰ کی، ان پر محنت کی، توکل کی، ان پر محنت کی، لا الہ الا اللہ کی، ان پر محنت کی، محمد الرسول اللہ کی، ان پر محنت کی، نماز کی، ان پر محنت کی، اطاعت پر لانے کی، ان پر محنت کی، اچھے اخلاق بنانے کی، ان پر محنت کی، علم کی اور ذکر کی، اور ان پر محنت کی گئی ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو لانے کی، تو اتنے قیمتی انسان بنے کہ ان کا ایمان اتنا قیمتی بنا کہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنایا کہ اگر ایسا ایمان یہ لے آئیں جیسا میرے صحابہ لائے، جیسے میرے نبی کے صحابہ لائیں، تو پھر تمہاری ہدایت یافتہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ ایسی عبادات وہ کرنے والے بنے کہ ان کی عبادات کو اللہ نے قرآن میں تعریف کر کے بتایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور راتوں کو نوافل میں اللہ کے سامنے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ یہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، ان کی عبادات بھی اتنی اعلیٰ، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ ان کے اخلاق کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھلانے والے، اوروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، اپنی حاجتوں کو دبا کر اوروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، اتنے عظیم ترین یہ انسان بنے ہیں۔ اپنی زندگی بگڑ جائے، بھوک برداشت کر لیں، پیاس برداشت کر لیں، لیکن اوروں کی زندگی بنانے والے اتنے قیمتی انسان ہیں۔ ایسے قیمتی انسان بنے کہ بازاروں میں بیٹھ کر بھی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ ان کی تجارت دیکھو تو تجارت لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے دین سے غافل نہیں کرتی۔ یہ تجارت کرتے ہوئے، زمیندارہ کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر ہے۔ ان کا ترازو غلط نہیں چلتا، ان کے ہاتھ غلط نہیں چلتے، ان کا کاروبار حکم کے خلاف نہیں چلتا۔ یہ کاروبار میں بھی اللہ کے حکم کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حکومت کی کرسی میں بیٹھیں گے، وہاں پر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ جہاں جائیں گے وہاں بنائیں گے، بنا ہوا انسان جہاں جاتا ہے وہاں بناتا ہے۔ صحابہ کرام جب ایسے تیار ہو گئے حضور پاک علیہ السلام کی انسان سازی کی محنت سے، تو یہ صحابہ ایسے انسان بنے کہ قیامت تک ایسے انسانوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے صحابہ کرام تیار ہوئے ہیں، ایسے تیار ہوئے، اللہ خود کہیں گے رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبدیلا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ مرد ہیں، مرد، یہ مرد ہیں. مردانیت یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر لے، مرنے سے پہلے کی زندگی کو بنانے کی محنت کر لی. مردان کی یہ ہے کہ ایسی محنت کرنا جس سے خود بھی بنا اور ساری انسانیت بنے، اور ایسی بنے کہ آگے اوروں کو بنانے والا بنے، اور وہ آگے ایسے بننے والے بنے کہ وہ آگے اوروں کو بنانے والے بنے. کہاں مکے اور مدینے کے پیدا ہونے والے اور اونٹوں کو چلانے والے اور بالکل قصبہ پرسی کی زندگی گزارنے والے جب ایسے بنے، اللہ نے ایسا بنائے دعوت کی محنت کی برکت سے کہ اقوام عالم کے اندر دین کو پھیلانے والے بنے. نہ وہاں پر نہ سواریوں کا انتظام، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا کا سامان ہے، لیکن اللہ نے ایسا ان سے کام لیا کہ بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے جنگلوں کو پار کر کے افریقہ کے جنگلوں سے خون خطرناک قسم کے درندوں کے بیچ میں سے نکل کر پورے جنگلات میں گزر کے پورے افریقہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا. 1,24,000 میں سے 12, 13, 14 ہزار صحابہ کرام حجاز میں، باقی سارے کے سارے دنیا میں پھیل گئے، اور ایسے پھیلے کہ پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کر دی. اور یہ قرآن والی زندگی، یہ نبی والی زندگی پوری دنیا میں عام کر دی. میرے محترم دوست بزرگوں، وہی کام، وہی محنت اللہ نے مجھ اور آپ کو بھی دیا ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آج اس زندگی کو قیمتی بنا لے اور اپنا فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ ہم نے اس دنیا میں، ہم دنیا کے بیٹے بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم آخرت کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے. ہم تاجر زمیندار بن کر اور ڈاکٹر انجینئر بن کر اور مزدور اور ملازم بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں گے. ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا فخر ہے. ہم حضور پاک علیہ السلام کے کام والے ہیں، ہم دائی ہیں، ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں. ہم سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، کسی کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتے. اس کے لیے اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلیں گے، اور اس کے لیے اپنی قربانیاں دیں گے. جو آج اس جان و مال کو لگا دے گا اللہ کے دین کے لیے، وہ خود بھی قیمتی بنے گا، اور اس کے ذریعے ساری دنیا میں دین پھیلے گا، اور ساری دنیا کے انسان بنیں گے، اور وہ بھی قیمتی بنیں گے. اور یہ قبر پہ چلا جائے گا جب تک یہ اس کی محنت والے اعمال دنیا میں رہے، یہ اس تک وہ اعمال پہنچتے رہیں گے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آج دنیا کے لیے قربانی دینے والے بہت ہیں، مال کے لیے مرنے والے بہت ہیں، چیزوں کے لیے زندگی لگانے والے بہت ہیں. ضرورت اس کی ہے ایسا مجمع تیار ہو جو اللہ کے لیے اپنی جان و مال لگانے والا بنے، اللہ کے کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. یورپ والے، امریکہ والے، چین والے، افریقہ والے، جتنے بے ایمان ہیں یہ سارے ایمان والے بنے، جنت میں جانے والے بنے، اور جتنے مسلمان ہیں یہ پورے اسلام پہ چلنے والے بنے، حضور والے کام کو اپنا کام بنا لیں. یہ بہت بڑا کام ہمارے ذمے ہے. اس کے لیے جو زندگی بچی ہے یہ ساری ہم لگانے کا فیصلہ کریں. آج تک جو اس کے لیے جان نہیں لگائی، مال نہیں لگایا، اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر ہی لگاتے رہے. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اس کے لیے ہماری جان و مال نہیں لگا. اس پر ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اور ساری امت کی طرف سے استغفار کریں. کتنا بڑا کام اللہ نے دیا اور ہم اپنے کام کو بھول گئے اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر لگ گئے. اسی میں زندگیاں ساری ہماری گزر گئی، ہماری جوانیاں اسی میں بوڑھی ہو گئی، ہماری ہڈیاں اسی میں بوسیدہ ہو گئی. اللہ نے ہمیں جان و مال تو اسی لیے دی تھی کہ اس کو اللہ کے دین پہ لگایا جاتا. اس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اب جو باقی زندگی بچی ہے یہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پہ لگانی ہے انشاءاللہ. تو بولو بھائی کون کون بھائی فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ جان و مال اللہ پہ لگانی ہے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری قبریں دنیا میں بنیں گی؟ سب تیار ہے اس کے لیے؟ اب یہ بتاؤ بھائی اس مجمع میں ایک میں ذرا ایک نیت تو آپ نے سب نے کر لی. اب یہ بتاؤ کہ نقد اس مجمع سے، یہ شب جمعہ نقد نکلنے کے لیے اس مجمع سے نقد
کون کون ایسے مجاہد ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج تک زندگی ہم نے غلط گزاری ہے، اب انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، دائی بن کی زندگی گزاریں گے. اس کے لیے 4 مہینے اور چلے کی جماعتیں بنا کر نقد اللہ کے راستے میں نکل جائیں. کھڑے ہو جائیں. نقد کون کون تیار ہے؟ جماعتیں ہوں، افراد ہوں. نقد کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں. نقد والے کھڑے ہو جائیں. نقد ماشاءاللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نقد والے بھی کھڑے رہو، بھی جانا نہیں ہے بھائی کھڑے رہو ماشاءاللہ. اور کون تیار ہے؟ نقد جو تیار ہے 4 مہینے کے لیے، چلنے کے لیے.